یہ اس وقت ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان جو کہ اپنی نشست پر بس اب بیٹھنے لگے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ایوان کے جو اسپیکرز ہیں وہ بھی موجود ہیں. تمام اراکین اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے استقبال کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. Honorable members, national anthems of the Republic of Turkey and the Islamic Republic of Pakistan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. It is my privilege and pleasure now to invite His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, to address Majlis Shura Parliament. Tayyip Erdogan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkan, Cenab-ı Chairman, Pakistan Milli Meclisi'nin ve Senatosu'nun saygıdeğer üyeleri, Speaker Kavmi Assembly, Muazzez hanımefendiler, Khuatin ve Hazrat, beyefendiler, sizleri selamların en güzeliyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Pakistan halkının siz kıymetli temsilcilerinin nezdinde buradan tüm kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Pakistan'a yaptığım bu resmi ziyaret vesilesiyle sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün bizleri bir araya getiren böylesine muhteşem bir uhuvvet ikliminde gönüllerimizi buluşturan Mevla'ya hamdü senalar ediyorum. Şahsıma bu oturumda hitap etme fırsatı verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında her birinize Türkiye'deki 83 milyon kardeşinizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradeyi temsil eden tüm milletvekillerimizin selamlarını iletmek istiyorum. Bizi coşkuyla kucaklayan kardeşlerime ہمارا استقبال کیا، میں اس پر پاکستانی قوم اور پاکستان کے اعلیٰ حکام کے خلوص اور مہمان نوازی پر آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں یہاں پاکستان میں کبھی بھی اپنے آپ کو اجنبی ملک میں محسوس نہیں کرتا ہوں۔ اس وقت اپنے گھر میں ہیں اور اپنے گھر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ بر اعظم ایشیا کے اہم مراکز میں سے ایک میں ملاب کے مرکز رکھنے اور عالم اسلام کے اس جغرافیہ خطے کے اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں محسوس کرتے ہیں۔ ترکی اور پاکستان جیسے برادرانہ تعلقات دنیا میں شاید ہی کسی ممالک یا اقوام میں دیکھنا نصیب ہو۔ آج پاکستان
اور ترکی کے تعلقات جو سب کے لیے قابل رشک ہیں، دراصل تاریخی واقعاتی کے نتیجے میں مضبوط اور پائیدار ہونے اور حقیقی برادران تعلقات کا روپ دیے گئے۔ سلطنت غزنی کے بانی محمود غزنی کے دور سے ترک اس وسیع جغرافیہ کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ سلطنت مغلیہ کے بانی ترک النسل ظہیر الدین بابر نے موجودہ پاکستان سمیت تمام خطے پر تقریباً 350 سال پر حکومت قائم رکھی اور ہماری مشترکہ تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ہمارے صدارتی نشان جس پر ترکوں کی جانب سے قائم کردہ 16 ریاستوں کے ستارے جگمگا رہے ہیں، ان میں سے ظہیر الدین بابر کی قائم کردہ مغلیہ سلطنت اور غزنیوں کی سلطنت کے ستارے چمک رہے ہیں۔ اردو ادب کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ غالب تحریک خلافت کے روئے رواں جوہر برادران برکانی جنگوں کے موقع پر سلطنت عثمانیہ کے فوجی دستوں کی مدد کرنے کے لیے آنے والے عبدالرحمن پشاوری جیسی ہستیاں ہماری مشترکہ تاریخ کے سنہری حروف سے یاد کی جانے والی ہستیوں میں سے چند ایک ہے۔ ترکی اور پاکستان کے تعلقات شاعر اعظم محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے قیمتی ورثے ہی کے نتیجے میں موجودہ دور تک پہنچے ہیں۔ 1915 میں جب ترک فوج ایک زبردست مزاحمت کے ساتھ آبنا چناکلے کا دفاع کر رہی تھی تو اس وقت محاذ سے 6000 کلومیٹر دور اس سرزمین پر ہونے والے مظاہرے اور ریلیاں ہماری تاریخ کی ناقابل فراموش صفحات پر درج ہو چکے ہیں۔ لاہور شہر میں ہونے والے ان تاریخی جلسوں کا مرکز نگاہ چناکلے ہی تھا۔ ان جلسوں کا اہتمام کرنے والے منتظمین دراصل چناکلے میں برس پیکار ترک فوجیوں اور ترک قوم کی امداد کا مقصد لیے ہوئے تھے۔ جب ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے تو اس جغرافیہ میں جب ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، اس جغرافیہ میں ہمارے بھائی بہن اس دور کی نو آبادیات کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ تمام تر پریشانیوں اور خطرات کے باوجود میدانوں میں، گلیوں، سڑکوں میں ہونے والی نمائشوں میں چناکلے کے لیے امداد جمع کی جا رہی تھی۔ پاکستانی خواتین نے اپنے بازوؤں کے کنگن، چوڑیاں، کانوں کی بالیاں اور پاکستانی بزرگ حضرات نے اپنی جمع کردہ پونجی تک ان کے لیے عطا کر دی تھی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس روز لاہور آپ کو اس کو سامنے کرتا آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ اس روز لاہور کے جلسوں سے خطاب کرنے والوں میں شاعر اعظم علامہ محمد اقبال تھے۔ علامہ محمد اقبال نے اسٹیج پر بڑے پر حجاب انداز میں چند روز قبل دیکھے گئے اپنے خواب کو عوام کو سنایا۔ علامہ اقبال نے اپنے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ملاقات کو جذبات میں بہہ کر ان اشعار میں پرویا تھا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں حضرت محمد نے کہا، تم اس دنیا کے باغیچے سے ایک مہک بن کر آئے ہو، بتاؤ مجھے کیا ہدیہ تبرک لے کر آئے ہو۔ کہا میں نے، یا محمد دنیا میں چین ہی نہیں ہے، مجھے کوئی نظر آتی نہیں امید کی کوئی کرن۔ اس دنیا کے باغیچے میں ہزارہ گل و لالہ ہے موجود، لیکن نہیں ان میں کوئی رنگ و بو، سابی ہیں بے وفا۔ لیکن ایک چیز لے کر آیا ہوں میں، صرف ایک بوتل لہو مقدس جس کی نہیں کوئی نظیر۔ ناموس ہے یہ، وجدان ہے یہ، لیجئے یہ ہے چناکلے کے شہیدوں کا لہو۔
جی ہاں شاعر کی طرح لاہور کے گلی کوچوں میں یکجا لاکھوں انسان ان جذبات میں بہہ چکے تھے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو چکی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ پاکستان کے عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کر ترکی کی جنگ نجات کے دوران جس طرح ہماری مدد کی، ہم کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے، نہ کریں گے۔ اور اب بھی، اور اس وقت کشمیر بھی ہمارے لیے وہی ہے جو آپ کے لیے تھا۔ کل چناکلے تھے اور آج چناکلے ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں میرے بہن بھائیوں۔ اپنے بھائیوں کی جنگ استقلال میں شرکت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے شوکت علی اور محمد علی جوہر کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ہم حیدرآباد سے لے کر اسلام آباد تک اپنے تمام بہن بھائیوں کے ترکی کے لیے اور ترکی کی جنگ استقلال کے لیے سجدوں میں گر گرا کرتے ہوئے دعائیں کرنے والوں کو بھلے کیسے بھول سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں فراموش کر سکیں گے۔ ہم شدید دباؤ، دھمکیوں اور غربت کے شکار ہونے کے باوجود ترکوں کو تنہا نہ چھوڑنے والے اور وفا کے پیکر ان بھائیوں کو بھلا کیسے فراموش کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں بھولیں۔ پاکستان کے ساتھ ازل سے چلنے والے ہمارے یہ برادران تعلقات تا اب تک قائم رہیں گے، کیونکہ ہمارا قوت کا رشتہ داری نہیں، کیونکہ یہ ہمارا قوت کا رشتہ داری نہیں بلکہ دل کی لگن کا رشتہ ہے۔ ہماری دوستی مفاد پر مبنی نہیں بلکہ عشق و محبت سے پروان چڑھی ہے۔ پاکستان کا دکھ و درد ہمارا دکھ و درد ہے، پاکستان کی خوشی ہماری خوشی ہے، اس کی کامیابی و کامرانی ہماری کامیابی و کامرانی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ہم نے پاکستان میں حالیہ کچھ عرصے کے دوران آنے والی قدرتی سیلاب اور زلزلے کی تباہ کاریوں کے موقع پر اپنے تمام امکانات دور کر لاتے ہوئے اپنے بھائیوں کی مدد کو دوڑے۔ 15 جولائی کی ناکام بغاوت جس میں 251 انسان شہید ہو گئے، پاکستان کے عوام کی دعاؤں کو ہم نے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا۔ پاکستان کے حکام نے دہشت گرد تنظیم فیتو سے منسوبہ اسکولوں کو ترکی کے معرف فاؤنڈیشن کے حوالے کرتے ہوئے ہماری قوم کے حقیقی دوست ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ ماہ اکتوبر میں شام کے شمال میں شروع کردہ چشمہ عام فوجی آپریشن کی حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام نے ایک بار پھر بھرپور طریقے سے ہماری مدد کی، حمایت کی۔ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے اور دہشت گردوں کو بچانے کے لیے بھرپور توانائی صبر کرنے والوں کے برعکس پاکستان نے ترکی کے حق بچانے جد و جہد میں بھرپور ساتھ دیا۔ الازی اور ملاتیا میں آنے والے زلزلوں کے موقع پر سرکاری حکام سے لے کر ایک عام آدمی ہمیں تعاون اور یکجہتی کے پیغامات موصول ہوئے۔ میں اس موقع پر ایک بار پھر پاکستان کے عوام کا ترکی کے ہر دکھ و درد خوشی میں شامل ہونے پر پاکستان کے عوام کا اور اپنے قوم کے نام سے شکر گزار ہوں۔ اے اللہ ہمارا یہ تعاون و اشتراک دائما قائم رکھنا۔ پاکستان بھائیوں کے ترکی اور ترک قوم کی دوستی پر پختہ یقین رکھنے کا طلبگار ہوں میں۔ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ہم پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس دائرہ کار میں موجودہ دور کے اہم موضوع AFTF کے اجلاسوں میں پاکستان پر ڈالے جانے والے سیاسی دباؤ کے باوجود ہم پاکستان کی بھرپور حمایت کرنے کا آپ کو پختہ یقین دلاتے ہیں۔
स्पीकर और चेयरमैन और मौज़ मेहमान असम्बली, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र की जानिब रुआं दुआं है। बिलाशुबा इक़्तिसादी तरक्की का अमल एक दो दिन में अमल में नहीं आता, इसके लिए हमें खूब मेहनत करनी पड़ती है, मंसूबा बंदी करनी पड़ती है, हमें अज़्म, यकीन और खुद इत्मीनान से काम लेना पड़ता है। तरक्की के हसूल में इस्तेकाम और इत्मीनान लाज़िम व मलज़ूम अवामिल हैं। मुझे यकीन है कामिल है कि पाकिस्तान के कानून साज़ीदारों, मजलिस आमा, अदालतों, फौजीदारों के साथ बाहमी ताउन के माहौल में जारी जिद्दोजहद का समरा अनकरीब मिलना शुरू हो जाएगा। बिजनेस और सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी लाने को असास बनाने वाले इक़दाम पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए कहीं ज़्यादा जाज़बे नज़र बना रहे हैं। मैं तुर्की के मुफ्ती शोबा जहाज से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैनों के एक बड़े ग्रुप के साथ यहाँ आया हूँ। नमाज जुम्मा के बाद हम इंशाअल्लाह तुर्की पाकिस्तान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप इजलास में सरमायाकारों के साथ यकजा होंगे। हम इस तरह एक बार फिर हम इस तरह एक बार भी पाकिस्तान की तरक्की मुस्तक़बिल मईशत पर हमारे इत्मीनान की तायद करेंगे। जनाब वज़ीर-ए-आज़म के दौरा तुर्की के दौरान बाहमी रवाबत को मज़ीद तक़वियत देने के मामले में मुताबिकत कायम हुई थी और हमने मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत जारी कर दी थी। आज तय पाने वाले स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी फ्रेम और अमली मंसूबे का मतन तिजारत से लेकर बुनियादी ढांचे तक, सरमायाकारी से लेकर टूरिज्म तक मुख्तलिफ मामलात में हमारे लिए एक रोड मैप होगा। अल्लाहबाज़ी आज हम दोनों ममालिक के मबैन 2009 में काम अमल में आने वाले आला स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल का छठा इजलास मुनक्किद करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के 21 करोड़ और तुर्की के 8 करोड़ 30 लाख अवाम शाना बशाना करते हुए बाहमी इत्मीनान ताल्लुकात को हक जानी सतह पर पहुंचाएंगे। दूसरी जानिब इकट्ठे चलेंगे। दूसरी जानिब हम पाकिस्तान की दूसरी जानब पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अदम इत्मीनान के माहौल, दहशतगर्दी और झड़पों से बुरी तरह मुतासिर होने वाला एक मुल्क है। हम 35 वर्षों से अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जबरदस्त दाश, PKK और फैतो की तरह की दुनिया की वहशी तरीन तंजीमों के हदफ में होने वाली एक ममलकत के तौर पर हम पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात में हम पाकिस्तान से ताउन को आइंदा भी जारी रखेंगे। हमारे मुस्लिम उम्मत दहशतगर्दी से लेकर जंगों, मज़हब परस्ती के फतने से लेकर मुफलिसी, नियोनाजी और गुर्बत के बोझ तले पिसी हुई है। पाकिस्तान तुर्की अपनी जोग्राफी महल वकूफ़ के एतबार से इस बुरहान से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक की सर फहरिस्त हैं। भाईचारगी की इक़दार पर अमल दरामद, मोमिन भाइयों से ताउन करना और मुश्किलात में सहारा और मदद फराहम करना दीन इस्लाम के तकाज़ों में शामिल है। हमारे रब इस हकीकत को सूरत हिजरात में इस्तेफ़ फरमाया, इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। मोमिन आपस में भाई भाई हैं। और ये मोमिनों की माशरे में आपके भाई होने के नाते उम्मत मुस्लिम के फर्द होने के से इनफरादी तौर पर अपने कुंबे और हमसायों के हमरा हम अरबों की तादाद में अपने भाइयों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। कलील अरसे में मुफादात, छोटे छोटे हिसाब व किताब हमारे अब्दी व अज़ली भाईचारे और दोस्ती से बालातर नहीं हो सकते। मजहब, कौम, कबीले, ज़बान का फ़र्क आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हमारे भाईचारे से हरगिज़ फ़ौक़ियत हासिल नहीं कर सकता। कोई भी सरहद, कोई भी फासला
mümin gönüller arasında مسلمانوں کے دلوں کے درمیان دیوار حائل نہیں کر سکتا. دنیا کے چاہے کسی مقام پر ہی کیوں نہ ہو, مسلمان بھائیوں کے دکھ و درد میں برابر کا شریک ہونا, اگر ان پر ظلم ہو رہا تو ان کا ساتھ دینا ہم سب کا فرض ہے. کیونکہ یہ ہمارا یقین و ایمان ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو, اس کا مرتکب کیوں نہ ہو, ظلم کے سامنے رضامندی ظلم کرنے کے مترادف ہے. ہم بطور ترکی ہم بطور ترکی اس مفاہمت کے ساتھ اقوام متحدہ کے درمیان تفریق بازی کے خاتمے تنازعات کا حل نکالنے, فلسطین, قبرص اور کشمیر سمیت دیگر حق بجانی دعووں پر ڈٹتے ہوئے جد و جہد میں مصروف ہیں. ہم شام میں جنگ اور ملکی انتظامیہ کے مظالم سے راہ فرار اختیار کرنے والے 4 ملین کے قریب پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں. مالی اعتبار سے ہم سے کئی گنا امیر ممالک نے شامی مظلومین کو اپنے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے, تو ہم ان پر $40 بلین سے زائد رقوم خرچ کر رہے ہیں. ادلیب کے حوالے سے حالیہ ایام میں ہمارے اقدامات اور کوششوں کا مقصد 35 ملین مظلومین کو اسد قوتوں کے بیر بموں کے حملوں کے خلاف جانی تحفظ فراہم کرنا ہے. لیبیا سے لے کر یمن تک کے جھڑپوں والے وسیع رقبے میں ترکی کا اولین ہدف خون ریزی, تباہ کاریوں اور آنسوؤں کے سیلابوں کا سدباب کرنا ہے. خاص طور پر اسلامی تعاون تنظیم کے عہدے صدارت میں ترکی نے بالخصوص امت مسلم سے تعلق رکھنے تمام معاملات میں فعال کوششیں صرف کی ہیں. ہم نے قبلہ اول بیت المقدس پر اسرائیل کے حملوں کے سامنے باب کا پرعزم موقف کا ڈٹ کر مظاہرہ کیا ہے. خاص طور پر حالیہ دنوں میں آپ جانتے ہیں ٹرمپ اور نتانیاہو کے درمیان القدس کے بارے میں اقدام اٹھائے جانے والے اقدامات مشرق وسطیٰ میں حالیہ صدی کے منصوبہ بندی کا پلان وہ ایک امن منصوبہ نہیں ہے بلکہ وہ قبضے کا منصوبہ ہے, وہ امن منصوبہ نہیں ہے. ہم نے دنیا بھر کے سامنے بیت المقدس ہماری سر لکیر ہے, لہذا حرم شریف اہم کو کعبہ اسرائیل انتظامیہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا, نہیں چھوڑیں گے, ہم نے اعلان کیا ہے. چند ہفتے پیشتر چند ہفتے بچتے امریکی انتظامیہ کی جانب سے صدی کا منصوبہ کے نام سے اعلان کردہ قبض, الحاق اور تباہی کے منصوبے کے برخلاف سب سے سخت رد عمل کا مظاہرہ ہم نے ہی کیا ہے اور یہ جاری رکھیں گے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں دعوی کشمیر کا دفاع کرتے ہوئے ہم نے اپنے ملک کے اس مسئلے پر حساسیت کا ایک بار پھر برملا اظہار کیا تھا. ہمارے کشمیر بھائیوں کو سالہ سال سے درپیش مشکلات میں حالیہ ایام میں اٹھائے گئے یک طرفہ اقدامات سے مزید خطرناک صورتحال اختیار کر گیا. پہلے ہی سے کٹھن حالات کو مزید کشمیر کی آزادی اور حاصل شدہ حقوق کو چھیننے پر پارٹیوں کسی کو بھی مفاد میں نہیں ہوں گے. مسئلہ کشمیر کا حل جھڑپوں یا پھر جبری پالیسیوں سے نہیں بلکہ انصاف و حقانیت کے احساس پر ممکن ہے. اس طریقے سے حاصل کیا جانے والا ایک حل تمام طرفین کے مفاد میں ہوگا. ترکی مسئلہ کشمیر کو انصاف, امن اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کے جانے کے موقف پر کاربند رہے گا. میں یہاں پر
طریقے سے میں پاکستان کے Afganistan barış خصوص سے sürecine کہنا پاکستان کے افغانستان سلسلے ہم نے پاکستان کے مثبت خدمات vurgulamak قابل istiyorum. تحسین ہیں. Türkiye olarak ترکی سلسلے میں bu süreçte اپنے دونوں ikisi de برادر ممالک kardeşimiz olan پاکستان اور افغانستان سے Pakistan ve Afganistan'a gereken desteği veriyor. لازمی تعاون جاری رکھے ہوئے ہے. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken انہی خیالات کے ساتھ میں اپنی تقریر کو نقطہ پذیر کرتے ہوئے معروف شاعر ابوالاسر حفیظ جلندری کے ان خوبصورت اشعار کے ساتھ الوداع کہنا چاہتا ہوں. sen ey mukaddes ülke, پاک سرزمین شاد و مبارک ہو. sen ey güzel diyar mesud ol. کشور Sen حسین شاد ey باد yüksek şanlı azim تو nişanesi. نشان عزم عالی شان عرض پاکستان İmanımızın merkezi مرکز şad ol. یقین شاد باد. Muhabbetiniz ve میں آپ سب sabrınız کی için انسی الفت و her چاہت کا birinize teşekkür مشکور و ediyorum. ممنون ہوں. Rabbim ya اے رب اعلی ہم سب کی مدد فرما. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. ترک صدر رجب طیب اردوان کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اہم ترین خطاب. انہوں نے کہا کہ کشمیر بھی ہمارے لیے وہی ہے جو آپ کے لیے ہے. ساتھ انہوں نے فلسطین اور قبرص کے حوالے سے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ اس دور کے اہم موضوع FATF کے معاملے پر دباؤ کے باوجود بھی ہم پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے.